اور یہ مبارک زندگی مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی، یہ یقین کے اوپر ایسی محنت یقین کے اوپر ہوئی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، احد احد کہا جا رہا ہے، احد احد یہ یقین کا بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں علم ہو انسان کے پاس مگر ایمان نہ ہو اور یقین نہ ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اپاہج آدمی کو راستہ معلوم، اس کو معلوم ہو راستہ، اپاہج آدمی کیا معلوم ہو، اپاہج کو راستہ معلوم ہونا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ منزل پر نہیں پہنچائے گا اسے۔ ایک آدمی کو فالج ہو گیا ہے ہاتھوں کے اوپر، ایک آدمی کو فالج ہو گیا ہے پیروں کے اوپر، اب اسے اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے کہ میرا گھر سامنے ہے، منزل نظر آ رہی ہے، میری منزل سامنے ہے، لیکن اس کا اپاہج پنا اور اس کی یہ معذوری وہ اسے منزل تک نہیں پہنچائے گی، بلکہ طاقت کا جسم کے اندر ہونا اسے منزل کو پہنچائے گا۔ طاقت کا جسم کے اندر ہونا وہ کہاں پہنچائے گا اسے، اس کو منزل تک پہنچا دے گا۔ طاقت کا جسم ہونا، جسم تک ہونا کہاں پہنچا دے گا اسے، منزل تک، ورنہ چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ بیٹھا پڑا ہوا ایک گوشت کا روسڑا ہے، اب یہ پڑا ہوا جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ہلا نہیں جا رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، سامنے پڑا ہوا منزل کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل یہی حالت ہے معلومات کے ہونے کی اور یقین کے ہونے کی۔ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، معلوم ہے، لیکن اٹھ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، معلوم ہے، لیکن جھوٹ سے زبان رک نہیں رہی ہے۔ چوری کرنا گناہ ہے، معلوم ہے، صرف معلومات کا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر ملنے والے وعدے اور وعیدوں کا یقین جب تک دل کے اندر نہیں ہوتا، جب تک کہ انسان عمل کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایسا یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ ہر شکل کے مقابلے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہر شکل کا انکار کر دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک صاحب نے آ کر کہا اے ابو درداء تمہارا گھر جل گیا، نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرے صاحب نے آ کر کہا ابو درداء تمہارا گھر جل گیا، نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تیسرے صاحب نے آ کر کہا ابو درداء تمہارا گھر جل گیا، نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ چوتھے صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو درداء آگ تو لگی تھی، آگ جب جلتے جلتے تمہارے گھر تک آ گئی تھی، تمہارا گھر پر آ کر آگ بجھ گئی اور لوگوں کے گھر جلے ہیں، تمہارا گھر نہیں جلا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا میرا گھر نہیں جلے گا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا گھر نہیں جلے گا۔ فرمانے لگے کہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، کس بات کے اوپر تعجب کریں، تمہاری پہلی بات کے اوپر تعجب کریں کہ تمہاری دوسری بات کے اوپر تعجب کریں؟ فرمانے لگے کچھ نہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا، میرے محترم دوستو یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں خلاف عقل وعدے ہمارے لیے اس واسطے پورے نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں اعمال کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر یقین نہیں ہے۔ جن کو وعدوں پر یقین نہیں ہوتا ان کے لیے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ دعا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، دعا ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وعدے ان کے لیے بھی تھے، وعدے ہمارے لیے بھی ہیں۔ ان کے پاس سب سے بنیادی طاقت جو تھی وہ یقین کی طاقت تھی۔ وہ کس کی طاقت تھی؟ یقین کی طاقت تھی۔ ایک آدمی نے آ کر کہا، دوسرے آدمی نے آ کر کہا، تیسرے آدمی نے آ کر کہا، ساری دنیا بھی اگر ابو درداء سے یہ کہہ دیتی آ کر کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایسا یقین رکھے ہوئے تھے کہ ساری دنیا کی نظر کا انکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر پر کر دیتے۔ میں نے یہ دعا پڑھی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب رات تک میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جس نے رات میں یہ دعا پڑھی ہے صبح تک اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔
بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے اس بات کو دل کے اندر بٹھانا ہوگا کہ جتنی بھی نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے، کسی شکل سے کچھ نہیں ہوتا، تنہا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ فعال لما یرید ہے، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کا چاہنا طلب وجود ہے، چاہے مخلوق کسی بھی شکل میں ہو۔ مخلوق کا کہنا کیا ہے؟ طلب وجود، کسی وجود کی طلب، یہ مخلوق کا چاہنا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کسی چیز کو چاہ لینا ہی وجود ہے، کسی چیز کو چاہ لینا ہی وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ جتنا بھی اللہ کا غیر دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کا چھوٹا ہونا دل کے اندر بٹھانا پڑے۔ حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان زمین و آسمان سے کچھ نہیں ہوتا، پھیلے ہوئے سارے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مخلوق باعتبار مخلوق کے چھوٹی بڑی ہوتی ہے، لیکن جب مخلوق خالق کے مقابلے پر آتی ہے تو چھوٹی ہی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جب مخلوق اس کے مقابلے پر آتی ہے، خالق کے مقابلے پر آتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز کیا نہیں رہتی؟ باقی نہیں رہتی۔ اس کو حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز مخلوق کا چھوٹا ہونا دل کے اندر بٹھانا پڑے گا، پھر مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھے گا، پھر مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ کوہ ہمالیہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے مقابلے میں ایک معمولی سے ذرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہیں کہ اگر عرش کے نیچے سر ہو تو تحت السلام قدم ہوتے ہیں، ایک پر کے اندر پوری دنیا کو اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام اور مچھر میں اللہ کے سامنے حکم آنے میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بہت بڑی مخلوق ہے، مچھر ایک معمولی سی مخلوق ہے، لیکن جو حکم جبرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ کا آئے گا کوئی حکم ایک مچھر کے لیے اللہ کا کافی ہے۔ جو حکم کوہ ہمالیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئے گا وہی حکم ایک معمولی ذرے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا جو حکم آسمان کو زمین پر گرانے کے لیے ہے وہی حکم ایک پتے کو درخت سے گرانے کے لیے، وہی حکم ایک پتے کو درخت سے گرانے کی۔ بڑی عجیب بات، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹائی بڑائی کس میں آتی ہے؟ یہ چھوٹائی بڑائی جو ہے صرف مخلوق کے اندر ہے، لیکن جب مخلوق خالق کے مقابلے میں آتی ہے تو بس چھوٹی ہی چھوٹی رہتی ہے۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سامنے نظر آنے والی شکلوں کا انکار کریں، ہم سامنے نظر آنے والی شکلوں کا یقین دل سے نکال دیں، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان ساری چیزوں کا انکار کر دیں۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ پورا نظام ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، اور جہاں سے کیا ہے؟ جہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں سے کیا نہیں آتا؟ وہاں سے نظر نہیں آتا، وہاں سے نظر نہیں آتا۔ اس لیے سب سے پہلی محنت جو ہے وہ غیب کی باتوں کا یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ انبیاء علیہ السلام اس کے لیے ہر شکل کا انکار کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، چھوٹے سے ابراہیم علیہ السلام ہے، ماں سے پوچھنے لگے اماں جان مجھے کون پالتا ہے؟ بیٹا میں تجھے پالتی ہوں، میں تجھے کھلاتی ہوں۔ ماں آپ کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹا تیرا باپ آزر مجھے کھلاتا ہے۔ ماں آزر کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹا نمرود آزر کو کھلاتا ہے۔ اماں نمرود کو کون کھلاتا ہے پلاتا ہے؟ بیٹا نمرود کو نہ کہے، نمرود تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب الارباب ہے، سب کو کھلانے والا نمرود ہے، سب کی ضرورت پوری کرنے والا نمرود، کیونکہ شکل ظاہری اعتبار سے نمرود سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سمجھیے گا بات اچھا، حضرت کا بیان ہے شاہد اعتبار سے کیا نظر آ رہا ہے کہ اس سے ہو رہا ہے اس شکل سے، تو یہی سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔
حضرت فرمایا کرتے تھے ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا ہم نے کن کن شکلوں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے۔ جسے کھیت سے پلنے کا یقین ہے اس نے کھیت کو رب بنایا ہوا ہے، جسے دکان سے پلنے کا یقین ہے اس نے دکان کو رب بنایا ہوا ہے، جسے کاروبار سے پلنے کا یقین ہے اس نے کاروبار کو رب بنایا ہوا ہے، جسے دوسری چیزوں سے پلنے کا یقین ہے ان چیزوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ جب قبر کے اندر اس سے سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو جو شکلیں اسے دنیا میں پال نہیں تھی وہ شکلیں اسے نظر نہیں آئیں گی، یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا مجھے یہاں کون پال رہا ہے، دنیا میں مجھے فلاں شکل پال رہی تھی، یہاں نہیں پتا مجھے کون پال رہا ہے۔ اس واسطے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ معلومات پر زبان نہیں چلے گی، بلکہ زبان جو چلے گی قبر کے اندر وہ یقین کے اوپر چلے گی۔ جیسا یقین دل کے اندر بٹھایا جائے گا ایسی ہی قبر کے اندر ایسی ہی زبان چلے گی۔ کیوں فرمایا کرتے تھے کہ جیسے چائے کی کیتلی ہوتی ہے، چائے کی کیتلی کے اندر پانی ڈالو گے پانی نکلے گا، چائے کی کیتلی کے اندر دودھ ڈالو گے دودھ نکلے گا، چائے کی کیتلی کے اندر دودھ پتی ڈالو گے پھر بن کر چائے نکلے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بھرو دودھ نکلے پانی، بھرو پانی نکلے دودھ۔ جس طرح ایک چائے کی کیتلی ہے اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، جو دل کے اندر بھرا جائے گا وہی چیز آخرت کے اندر نکلے گی، وہی چیز قبر کے اندر نکلے گی۔ یہ یقین سب سے پہلی چیز، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر دیکھا ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ہاذا ربی، یہ ستارہ چمک رہا ہے، یہ ستارہ میرا رب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے اندر ستارہ غائب ہو گیا، اب اس سے بڑی شکل نکل کر سامنے آئی چاند کو دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا رب ہوگا، پھر چاند تھوڑی دیر کے اندر غائب ہو گیا، پھر سورج نکل کر آیا، وہ اس سے بڑی ظاہری اعتبار سے روشنی زیادہ تیز بڑی شکل، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہوگا۔ تھوڑی دیر میں سورج غروب ہو گیا، فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ساری دنیا سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف رخ کر چکا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ستارے کا انکار کر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے ستارے کا انکار کر کر آگے بڑھ گئے، لیکن آج کا مسلمان وہ ستاروں کے اوپر اٹکا ہوا ہے۔ آج کے بعض مسلمان ستاروں کے اوپر وہ ستارے سے دیکھ کر کہتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، حکومت نے بتایا ہے، کل نظام نے بتایا ہے، اخبار میں آیا ہے، تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ کل کو بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ اپنا پروگرام تبدیل کر دیتا ہے، کل بارش ہونے والی ہے، کل گرمی زیادہ ہونے والی ہے، کل فلاں کام ہونے والا ہے، کل فلاں کام ہونے والا ہے۔ جس طرح انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، اسی طرح انسان کو یہ نہیں پتا کہ بارش کب ہوگی، کس وقت ہوگی، بارش کب ہوگی اور کس وقت ہوگی۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی محنت جو ہے وہ ایسے یقین کی محنت ہے، اور یہ یقین کا پیدا ہونا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ سب سے بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، آگ کے اندر رکھ دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، توپ کے اندر رکھ دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اب توپ کا گولہ چھٹنے والا ہے اور ایسی آگ کے اندر گرنے والے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی آگ کہیں نہیں جلائی گئی تھی، ایسی زبردست آگ جلائی نمرود نے ان کو جلانے کے واسطے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہی آگے کی منزل آسان فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یہ ہے اصل براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس جو ہوتی ہے وہ چھپ چھپ کر سینوں کے اندر تصویر بنا، شکلیں جتنی بھی پھیلی ہوئی ہیں یہ دل کے اندر کیا بنا لیتی ہیں؟ یہ اپنی شکلیں بنا لیتی ہیں، اپنی نظر بنا لیتی ہیں۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، سب سے پہلے ان شکلوں کا انکار دل کے اندر، ہمارا حضرت یہ فرماتے ہیں اس طرح اپنے دل کے برتن کو روزانہ اللہ کی بڑائی بول کر صاف کرنا پڑے گا، جس طرح عورتیں گھر کے اندر کھانے کے برتن کو کھانا بنانے کے واسطے صاف کرتی ہیں۔ گھر کے اندر کھانا بنتا ہے نا،
سبزی بنائی تھی گھر کے اندر، اب تھوڑی دیر میں بچے کو دودھ کی بھوک لگ گئی، اب بچے کے واسطے دودھ گرم ہو رہا ہے تو سبزی کے برتن کو مانج کر صاف کیا جاتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے اچھی طریقے سے۔ اگر سبزی کا اثر دودھ میں آ گیا تو دودھ کا ذائقہ بدل جائے گا، اگر سبزی کا اثر دودھ کے اندر آ گیا تو دودھ کا مزہ بدل جائے گا۔ بس اسی طرح دل کی گہرائیوں سے دل کی گہرائیوں کو صاف کرنا پڑے گا، دل کے اندر کی صفائی کرنی پڑے گی اللہ کے غیر سے، پھر کہیں جا کر عبادات کا مزہ اچھی طریقے سے نظر آئے، پھر کہیں جا کر عبادت کے کیا مزہ آئے گا، ورنہ عبادت کے اندر جو لذت ہے وہ مزہ نہیں آتا۔ جب اللہ کا غیر دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ کا غیر دل کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یقین دکان کا دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یقین تجارت کا دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اب یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازوں کے اندر وہ لذت محسوس نہیں ہوگی جو اللہ کے غیر کا یقین دل کے نکل جانے کے بعد نماز کے اندر لذت محسوس ہوگی۔ نماز کے اندر کیا محسوس ہوگی؟ وہ جو لذت محسوس ہوگی۔ اس کے لیے روزانہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بڑائی کا بولنا، اور اس کے لیے روزانہ نظر آنے والی چیزوں کا انکار کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ آپس میں بالمقابل رہتی ہیں، ایک نظر ہے ایک خبر ہے۔ ایک کیا چیز ہے؟ نظر۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ اہل خبر سے نعوذ باللہ کچھ نہیں ہوتا، اور اہل خبر یہ کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب بڑی عمدہ بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیان فرمایا کرتے تھے جو نظر یعنی دیکھ کر چلنے والے ہیں اور چیزوں کو دیکھ کر ان پر یقین رکھنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے مقابلے میں تو ان کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے جانور ہوتا ہے۔ جانور جو ہے وہ دیکھ کر چلتا ہے، آپ گھاس دکھاؤ گے جانور کو، گھاس کی طرف جانور دوڑنا شروع کر دے گا، آپ دانہ دکھاؤ گے پرندے کو، دانے کی طرف پرندہ اترنا شروع کر دے گا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس دانے کے اوپر میرے لیے جال لگایا گیا ہے، میں اس دانے تک پہنچنے سے پہلے جال میں پھنس جاؤں گا۔ بکرا نہیں جانتا کہ ان پتوں کے پیچھے چھری چھپی ہوئی ہے جو مجھے ذبح کرنے کے واسطے کھینچ کر لے کر آئی جا رہی ہے، یہ نہیں جانتے اس بات کو، کیونکہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھ کر چلنے کا یہ عادی بنا ہوا ہے، ظاہر کے اعتبار سے جو نظر آ رہا ہے اسی کے پیچھے چلا جا رہا ہے، یہ جانور کی صفت ہوتی ہے۔ اور جو خبر لے کر آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نظر آ نہیں رہا ہے کچھ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر یہ یقین رکھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر یہ یقین رکھے ہوئے ہیں۔ نظر کے مقابلے میں اصل بنیادی یقین، ان کا یقین اصل بنیادی کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے جو آدمی نظر کو دیکھ کر چلتے ہیں ان کے امام بنتے ہیں کتے، ان کے امام بنتے ہیں بندر، بندروں کے اوپر تجربہ ہو رہا ہے، پھر حضرت انسان کے اوپر تجربہ ہو رہا ہے، کتوں کے اوپر تجربہ ہو رہا ہے، پھر حضرت انسان کے اوپر تجربہ ہو رہا ہے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے امام ایسی مبارک ذات بنتی ہے جن کی پہنچ اتنی اونچی پہنچ ہے کہ جہاں تک جبرائیل علیہ السلام کی بھی پہنچ نہیں، جہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر معراج میں جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کر رک گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل، اے جبرائیل آگے کیوں نہیں چلتے؟ اے اللہ کے رسول میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری پہنچ یہیں تک، میری پہنچ کہاں تک ہے؟ میری پہنچ نہیں تک۔ بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس نظر آنے والی خبروں سے یقین نکل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر کے مقابلے میں ایسا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کیا جگہ جگہ ملتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے، اتنے میں دیکھا ایک دیہاتی گھوڑا بیچ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا خرید
خریدنے کی بات کی، ایک قیمت متعین ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت دینے کے واسطے آگے آگے چلے جا رہے ہیں، دیہاتی قیمت لینے کے واسطے پیچھے پیچھے چل کر آ رہا ہے۔ اتنے میں دیہاتی سے اور لوگوں نے بھی بات کی، بتاؤ بھائی گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ ایک آدمی نے بات کی، دوسرے آدمی نے بات کی، جب دیہاتی نے دیکھا گھوڑے کی قیمت تو بڑھ رہی ہے تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو گھوڑا خرید لیجئے، ورنہ میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے تمہارے سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ دیہاتی کہتا نہیں، آپ نے گھوڑا نہیں خریدا ہے، ابھی اللہ کے رسول اور دیہاتی کی بات چلی رہی تھی کہ دیہاتی کہنے لگا اگر آپ نے گھوڑا خرید لیا کوئی گواہ لے کر آئیے۔ اب لوگ گزرتے کہتے تیرا ناس ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، تو ان کی بات کو مان لے۔ وہ دیہاتی ہی کہتا کہ نہیں کوئی گواہ لے کے آئیے۔ اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ وہ دیہاتی کہہ رہا ہے کوئی گواہ لے کر آئیے، فوراً کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی اس بات کی، تم تو یہاں موجود نہیں تھے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے خبر دی ہم نے جنت کے اوپر یقین کر لیا، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے خبر دی ہم نے دوزخ کے اوپر یقین کر لیا۔ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کی خبر دے رہے ہیں ہم ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں، پھر اس معمولی سے گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ فوراً فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج سے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر مانی جائے۔ بس میرے محترم دوستو اس بات کو سمجھیے اچھی طرح، بڑے مزے کی بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ملتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے میں نے امریکہ دیکھا نہیں ہے، میں نے کیا نہیں دیکھا؟ سفر نہیں کیا کبھی امریکہ کا۔ اب مجھ جیسے کچھ لوگوں نے میرے سے آ کر کہا دنیا میں امریکہ بھی موجود ہے، وہ ایک ملک ہے، وہاں انسان رہتے ہیں، وہاں وزیر ہوتا ہے، وہاں فلاں کام ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے جب میں اپنے جیسے لوگوں کی خبر سن کر امریکہ کا دنیا میں ہونا یقین کر سکتا ہوں بغیر دیکھے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر سن کر جنت اور دوزخ کا کیوں یقین نہ کروں؟ دیکھا یہ بھی نہیں، دیکھا وہ بھی نہیں، دیکھی یہ بھی نہیں، دیکھا وہ بھی نہیں۔ حضرت کا بیان ہے دیکھا وہ۔ بس میرے محترم دوستو تو اس کے لیے سب سے پہلی محنت ہماری یہ ہے کہ ہم قربانی دیں دین کے بنانے کے واسطے، ہم قربانی دیں ایمان کے واسطے۔ جتنا ہم نظر آنے والی چیزوں کا انکار کریں گے اتنا ہی یقین بڑھتا چلا جائے گا ہمارا، جتنا ہم نظر آنے والی چیزوں کا انکار کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں اتنا ہی یقین کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا ہمارے یہاں۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے وہ چیز کھل کر انسان کے سامنے آتی ہے۔ مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے اور مکاشفہ ہی محرک محنت ہے۔ انسان جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے وہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے، اور جو چیز کھل کر سامنے آتی ہے وہ انسان کو اگلی محنت کے واسطے آمادہ کرتی ہے۔ بات سمجھیے گا اچھی طریقے سے، یہ قاعدہ ایسا قاعدہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر اس کی تطبیق ہوتی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹری کے اوپر محنت کرتا ہے، طرح طرح کی دوائیں سامنے آتی ہیں، ان فائدوں کے سامنے آنے کی وجہ سے اگلی محنت کے اوپر وہ آمادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی تجارت کے اوپر محنت کرتا ہے، نفع اس کے سامنے آتا ہے، وہ اگلی محنت کے واسطے آمادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، تھوڑی سی زمین کے اوپر محنت کی، پانی نکل کر سامنے آیا، محنت کو اور بڑھایا، تھوڑا سا صبر کیا، دانہ اگ کر سامنے آیا، اپنی محنت کو اور بڑھایا تو زمین کے اندر سے پیٹرول اور ڈیزل جیسی مادہ